وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینہ میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ امام عشق و محبت حضرت رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس شعر کی تشریح میں کچھ بیان ہوا، آج اس کا بقیہ حصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی تمہید میں گزرا کہ نیزہ سے اکثر و بیشتر سینہ پر وار کیا جاتا ہے اور سینہ پر کیا گیا وار مہلک اور کارگر ہوتا ہے۔ نیزہ کی ہیبت سے قلم کے ذریعے کیا گیا وار بھی ہمیشہ مخالف کے سینہ پر اثر انداز ہوتا ہے، بلکہ اہل ضمیر کے نزدیک نیزے کے وار سے قلم کا وار شدید تر ہوتا ہے۔ نیزے کا زخم تو پھر بھر سکتا ہے مگر قلم کا زخم جلدی مندمل نہیں ہوتا۔ اس لیے اردو زبان میں ایک مثل مشہور ہے کہ تلوار کا گھاؤ بھر جاتا ہے زبان کا نہیں، یعنی طعن و تشنیع کا اثر دل سے کبھی نہیں جاتا۔ قلم زبان کی ترجمانی کرتا ہے، بلکہ زبان سے نکلی ہوئی بات کو الفاظ کی زنجیروں میں مقید کر کے اسے اثبات و دوام بخشتا ہے۔ قلم کی طاقت کے سامنے دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اور سلطنتیں جھک گئی ہی ہیں۔ قلم کے مار سے زخمی ہونے والا کبھی صحت یاب نہیں ہوا کرتا۔ قلم کی غیر محصور طاقت کے سبب اردو زبان میں قلم کی طاقت سے کئی مثل اور کہاوت رائج ہیں۔ مثلاً قلم جاری رہے یعنی حکم چلتا رہے، حکومت برقرار رہے۔ قلم زد کرنا یعنی کسی چیز کو مٹا دینا، کاٹ دینا وغیرہ۔ قلم روشن رہے یعنی حکومت قائم رہے۔ حاصل گفتگو یہ ہے کہ قلم کی طاقت کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ آج کے پرفتن دور میں منافقین کے ساتھ قلمی جنگ جاری ہے۔ پہلے کے زمانے میں تلوار، بلم، برچھی، بھالے، تیر و تفنگ وغیرہ سے جنگیں لڑی جاتی تھی، لیکن دور حاضر میں قلمی جنگ لڑی جا رہی ہے۔ پہلے عیسائی، یہودی، رومی، مجوسی، کافر، مشرک اور دیگر ادیان باطلہ کے متبعین متفق ہو کر اسلام سے لڑے تھے، لیکن اسلامی لشکر کے بہادر جانثار مجاہدین کے سامنے ان کا کوئی بس نہیں چلتا تھا۔ اسی طرح آج کے پرفتن دور میں نجدی، وہابی، دیوبندی، تبلیغی، غیر مقلد، نیچری، چکڑالوی، قادیانی وغیرہ باطل فرقے متحد اور متفق ہو کر اہل سنت و جماعت سے ٹکراتے ہیں، لیکن ان کا کچھ بس نہیں چلتا اور ان کا حربہ کار آمد نہیں ہوتا، کیونکہ اہل سنت و جماعت کے امام اہل سنت بہادر مجاہدین کے فوج کے سپہ سالار کی حیثیت سے اپنے ہاتھ میں نیزہ قلم لیے ہوئے قلمی میدان جنگ میں سینہ سپر ہیں۔ منافقوں کو اپنے نیزے قلم سے ضرب کاری لگا کر ان کے سینوں کو چھلنی کرنے کے لیے برسر پیکار ہیں۔ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرچم ہر سو لہرانے کے لیے آمادہ ہے۔ حضرت رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس شعر کے مصرع اول میں فرما رہے ہیں کہ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، یعنی رضا کا نیزہ قلم دشمن پر ہی وار کرتا ہے۔ یہاں جن اعداء کا ذکر ہے اس سے مراد کون ہے اور ان پر رضا کے نیزے کی کیوں مار ہے اور کس طرح پڑی ہے، اس کی کچھ مختصر گفتگو یوں ہے۔ مسلمانوں کا اتحاد پاش پاش کر کے ملت اسلامیہ کا شیرازہ منتشر کرنے کی ناپاک ارادوں سے حکومت برطانیہ نے وہابی نجدی فرقہ ایجاد کیا۔ اس فرقہ باطلہ کے مؤرخ اعلیٰ اور موجد مولوی ابن عبد الوہاب نجدی، مولوی اسماعیل دہلوی، مولوی قاسم نانوتوی، مولوی رشید احمد گنگوہی، مولوی خلیل احمد انیٹھوی، مولوی غلام احمد قادیانی، مولوی اشرف علی تھانوی وغیرہ ہیں، نے اپنے رسوائی زمانہ کتابوں میں گندگی اور گستاخانہ عبارتیں لکھ کر اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کھلی ہوئی گستاخیاں اور بے ادبیاں کی، اور اس برطرفہ یہ کہ آپ ان کفری عبارات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیات کے غلط ترجمے، تفاسیر اور احادیث نبویہ کے جھوٹے مفاہیم تلاش کر غلط استدلال کیا اور اپنے غلط نظریات کو عین اسلامی و ایمانی قرار دیا۔ قرآن و حدیث کے نام اور ان کی ریاکاری اور تقیہ بازی پر مشتمل ظاہری ٹیپ ٹاپ کی وجہ سے بھولے بھالے اور سیدھے سادے مسلمان دام فریب میں آ گئے اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ مذہب کے نام پر پھیلائی جانے والی لامذہبیت نے ماحول کو بڑا گندا بنا رکھا تھا۔ حکومت برطانیہ کے پشت پناہی اور صاحب اقتدار لوگوں کی شمولیت و اعانت کی وجہ سے ان کے خلاف بلند کی جانے والی ہر آواز کو بزور بازو دبا دیا جاتا تھا۔ فرقہ باطلہ کا لٹریچر کوڑیوں کے دام فروخت یا مفت تقسیم ہوتا تھا۔ مسلمان آپسی خانہ جنگی میں مذہب کے نام پر الجھ گئے تھے۔ حق کیا اور باطل کیا ہے، اس کا امتیاز بآسانی عوام المسلمین کے لیے دشوار ہو گیا تھا۔
کیونکہ دونوں فریق اپنے حق اور صادق ہونے کے ثبوت میں قرآن و حدیث کے دلائل و براہین پیش کرتے تھے، لوگ اس بنا پر شش و پنج کی گہری کھائی میں گر گئے تھے۔ ایسے سنگین ماحول میں امام رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تن تنہا ان فتن سے ٹکرائے اور اپنے قلم کا جوہر دکھا کر دشمنان رسول کے گروہ میں ماتم برپا کر دیا۔ امام احمد رضا نے کے دور میں تقریباً 100 سے زائد اپنے فتنوں نے سر اٹھایا تھا اور حشر برپا کر رکھا تھا۔ ان میں اہم فتنہ یہ تھا مکان کے باری اللہ تعالی، عدم اعتقاد علم غیب انبیاء و اولیاء، نفاذ شرک، دار الاستغاثہ و توسل مع انبیاء و اولیاء، انکار عقیدت ختم نبوت، توہین انبیاء و اولیاء، حرمت ذبیحہ برائے ایصال ثواب، انکار حیات انبیاء، دعوی تماثل مع انبیاء کرام، انکار شفاعت مصطفیٰ، عدم جواز تقبیل ابہام میں مین عند سماع اسم النبی، عدم جواز کتاب الکفن، عدم جواز معان قائد، عدم جواز سفر زیارت مزارات اولیاء، انکار معراج جسمانی، حلت عقل زاغ، انکار ایمان ابوین کریمین رسول اللہ، عدم جواز اذان قبر، انکار اختیارات و تصرفات انبیاء اولیاء وغیرہ۔ ان فتنوں نے مسلمانوں کے ناک میں دم کا رکھا تھا اور تمام فتنوں کا اصل مقصد و منشا صرف اور صرف توہین و تنقیص انبیاء کرام اور اولیاء کرام تھا۔ ان تمام فتن کے رد و ابطال کے لیے حضرت رضا بریلوی نے کمر باندھی، مارکۃ الآراء، شہرۂ آفاق تصانیف کے ذریعے دلائل و شہاد کے انبار لگا دیے اور اپنے نیزے قلم کو ہر وقت جنبش میں رکھا اور اس نیزے کی چاک سے اعدائے دین لرزنے اور کانپنے لگے، کیونکہ رضا کے نیزے قلم کی ضرب کی تاب لانے کی کسی میں جرت نہ تھی۔ حضرت رضا نے اپنی حیات میں تقریباً 1000 کتابیں تصنیف فرمائی اور ان میں سے کسی بھی کتاب کا مدلل جواب یا رد لکھنے سے آج تک فرقہ بادلہ کے علماء عاجز و قاصر رہے۔ حضرت رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں کل کتنے فتنے تھے، ان فتنوں کی کیا تفصیل تھی، ان فتنوں کے رد میں حضرت رضا نے کون کون سی کتاب لکھی، اس کی تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے امام احمد رضا ایک مظلوم مفکر کا ضرور مطالعہ کریں۔ بات کہاں سے کہاں نکل گئی، آئیے ہم پھر حضرت رضا کے شعر کے مستعمل لفظ ادب پر گفتگو کریں۔ لفظ ادب کے لغوی معنی ہے دشمن، بدخواہ، مخالف وغیرہ۔ شعر میں حضرت رضا اپنے نیزے قلم سے دشمن کے سینے میں زخم لگنے کا ذکر فرما رہے ہیں، تو وہ ادب یعنی دشمن کیا ان کے ذاتی دشمن تھے؟ ہرگز نہیں، آپ نے کبھی بھی کسی سے ذاتی دشمنی نہیں کی۔ حدیث شریف میں فرمانے عالی ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یعنی اللہ ہی کے لیے محبت اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے عداوت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من احب للہ وابغض للہ وعاطى للہ ومنع للہ فقد تکمل الایمان، جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے دشمنی کی اور اللہ کے لیے دیا اور اللہ تعالیٰ کے لیے روکا، تو بے شک اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ ان دونوں حدیث پر امام رضا بریلوی نے کامل طور پر عمل کیا اور علاوہ ازیں قرآن مجید کی آیت کریمہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ ویدخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اس آیت کے ترجمہ میں تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اور اللہ اور پچھلے دن پر کہ دوستی کریں ان سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی، اگرچہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنبے والے ہوں۔ یہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی، اور انہیں باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہیں، ان میں ہمیشہ رہیں، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ یہ اللہ کی جماعت ہے، سنتا ہے، اللہ کی جماعت کامیاب ہے۔ انشاءاللہ بقیہ حصہ اور اس آیت کے بارے میں بقیہ بیان انشاءاللہ کل بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔